اور سن کر جواب دیتے جاؤ۔ اب وہ بات الگ ہے اگر آپ کے میرے سمجھ میں بات نہ آئے، اب سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ حقیقت کا انکار نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے انکار کیا؟ اب آپ کی زبان یا آپ کے کان میرے کان اس قابل نہیں ہے جو آواز سن سکیں، اب نہیں سن سکتے تو عقیدت نہیں ہے، اس لیے نا اتنا ایمان کا جلا نہیں ہے نا۔ اور اللہ والوں کے پاس ایمان کا جو ذخیرہ تھا وہ آنکھیں بند کرتے تھے، قسم خدا کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی تھی اور کانوں میں آواز بھی آتی تھی۔ وہ اگر حقیقت سے انکار تم نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں اللہ میں یوں بیان کرتے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، گرنت بیند بروز شپر چشم، چشم آفتاب رات گنا، رات خواہی ہزار چشم چنا، اور بہتر کا آفتاب سیاہ۔ کہا کہ اگر چمگادڑ کی آنکھ دن کے وقت میں سورج کی روشنی کو نہ دیکھے تو پھر چمگادڑ کا قصور ہے یا سورج کا قصور ہے؟ بولیے نا بھائی، وہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ چمگادڑ جو جس کو چمیڑا کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ غریب رات کو اڑتا ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے تو آنکھیں اس کی بیکار ہو جاتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ یہ روشنی بند ہو جائے تو اللہ میں جواب دیتے راست خواہی ہزار چشمے چنا، سچ پوچھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں ایسی ہزار آنکھیں تو اندھی بہتر ہو، سورج کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب ہم اگر اپنی آنکھوں میں وہ تاثیر نہیں رکھتے ہیں، چمگادڑ والی آنکھ رکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کا قصور ہے، اللہ والوں کا قصور نہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرس کی رات، شادی کی رات، عرس کی رات کیوں؟ اب بندے مومن کو قبر میں پوچھا جاتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ امام بخاری نے اپنے دونوں جلدوں کے اندر 7271 حدیثیں لکھی اور اس روایت کو انہوں نے 9 مرتبہ بیان کیا، اور 9 مرتبہ کے بیان میں انہوں نے اگلے 2 سوالوں کا ذکر نہیں کیا، صرف رسول اللہ کی پہچان کا ذکر کیا۔ اشارہ یہ کرتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کے قیامت میں گر مان گیا۔ نعمت بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ہوش و خرد ماں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آپ کو بریلی شریف میں بیٹھے ایجاد میں کیسے پہنچے؟ کہا تھا نا آپ نے ارے او خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، کہا تھا نا آپ نے اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور بیان کرتے کرتے تمہیں کو میرا دل کہاں چلا گا؟ آپ کو مجھے جب یار پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ خود بیان بھی کرتے پھر کہتے میرا دل کا، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں یہاں ہوتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے تو ان کی روح چلی جاتی ہے مدینہ طیبہ، ان کا دل پہنچتا ہے مدینہ طیبہ۔ جو قطب وقت ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے ماتا تو اولیاء پر، وہ اولیاء کو لگا دیتے وہ اللہ کی نیک بندو میری مدد تو کرو، او خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، میرا دل کہاں چلا؟ اور بیان کرتے 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 جب اللہ والوں کی طرف سے جواب ملا تو وجن میں آ کر کہنے لگے ہمیں اے رضا پتہ چلا تیرے دل کا تو مشکل، تاکہ ہمیں تیرے دل کا پتہ مشکل چلا، تیرے روز کے مقابل اسے پایا، یا نہ پوچھ کیسا پایا، ہم نے تیرے دل کو بیت اللہ اللہ کے محبوب کے گھر کے پاس پایا، اور کیسا پایا اس کی کیفیت آپ جانے، ہمیں کیا پتا۔ ان کو حضوری کہا جاتا ہے، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں حضوری ہوتے ہیں، دل بیار دست بکار۔ علامہ غلام شاہ دہلوی علیہ رحمت و رضوان نقش بندی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے طریقے کی نشانیاں، ہر طریقے کی نشانیاں ہوتی بھئی، کسی طریقے کی نشانی بلند آواز سے ذکر کرنا، اور بلند آواز سے ذکر کرنے والوں کو وہ بلندی سے ذکر کرتے اس کو ذکر بالجہر کہتے ہیں، اور کوئی پست آواز سے ذکر کو ذکر بالسر کہتے ہیں۔ آپ اسی سے پوچھو کہ امام اہل سنت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا لکھا امام المشاہدین، اندازہ تو کرو، امام المشاہدین یعنی مشاہدہ کرنے والوں کے امام۔ اب یہ بات ذرا اونچی ہے، علماء سمجھتے ہیں، یا جو باطنی ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں
مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت میں فنا ہو جانا. مولا فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راہ میں مجاہدے کرتے ہیں ہم ان کو اپنا مشاہدہ کروا دیتے ہیں. حضور گزرے تو بالکل چپکے سے پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ابو بکر میں تم سے رات میں گزرا بالکل آتے پڑھ رہے تھے. کانی اسمع من لا اناجی، میں اس کو سناتا تھا جس کی سرگوشی کرتا تھا. حضرت عمر بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے جس کو امام المجاہدین امام اہل سنت بیان کرتے ہیں، وہ ذکر بالجہر کر رہے تھے. آپ فرماتے تو تھوڑا پست کر، ابو بکر تو تھوڑا اونچا کر. تو خدا کے مشاہدے میں اتنے غرق تھے. وہ مظہر ذات مصطفیٰ ہیں اور محمد مصطفیٰ مظہر ذات خدا. تو امام المشاہدین ہے نہیں. تو ہر ذکر کے طریقے ہوتے ہیں نا بھائی، کوئی ذکر بالسر ہوتا ہے، کوئی ذکر بالجہر ہوتا ہے. کہ اللہ والوں کا حال یہ ہے، نظر پر قدم، ہوش پر دربم، خلوت اور انجمن، سفر پر وطن. فرما دے اللہ والوں کا حال یہ کہ نظر ان کی قدم پر ہوتی ہے اور ہوش ان کا دم پر ہوتا ہے. ایک لمحہ میں خدا کے ذکر سے غافل تو نہ ہو. اسی مقام پہ شیخ الفاظ مروسی رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ایک لمحے کے لیے خدا اور مصطفیٰ کا نور میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے؟ وہ طرفت عین فرماتے ہیں لا حجب عنی طرفت عین، فرماتے قسم خدا کی ایک لمحہ اگر وہ نور مجھ سے اوجھل ہو جائے میں اپنے آپ کو زمانے میں مسلمان ہی نہ سمجھوں. شیخ ابو العباس مروسی رحمت اللہ. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرس کی رات. ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ماضی کا بیان ہے، حال اور استقبال کا بیان نہیں. کیا کہتا تھا اگلے زمانے میں؟ پتا کیا کہتا تھا؟ اب حدیث کے الفاظ ہیں اما المومن اب الموقن یقول ورسول اللہ جاءنا بالہدی والبینات فآمنا واتبعنا وصدقنا فیقال صدقت نم صالحا اور نم کالنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا اہلہ الیہ. وہ مومن یا ممکن ہوتا وہ کہتا وہ ہمارے رسول حضرت محمد ہیں، ہدایت و بینات کو لے کر آئے، ہم نے ان کی تصدیق کی. اے مولا ہمیں پتہ کیا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ کیا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، ہمیں خبر کی مشاہدہ کس کو کہتے ہیں. پھر تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو کہنے والا یوں کہتا ہے قرآن میں ارشاد ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان آمنوا بربکم فآمنا. مولا ہم نے ایک منادی کو سنا جو ندا دے رہا ہے خدا کو مانو. اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہم نے کہا اسی کو ماننا، اسی کا نام ہے ایمان. ارے وہ کس کی آواز تھی؟ کہ زبان پاک مصطفیٰ سے جو الفاظ نکلے انہی کو ماننا ایمان ہے اور اسی کو جاننا اسلام ہے. جس کی ترجمان امام اہل سنت بیان کرتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب فرشتے کہتے نم صالحا سو جا اچھی طرح، اور دوسرے الفاظ یہ نم کا نومۃ العروس الذی لا یوقظ الا احب اہلی الیہ. اب سو جا دلہن کی طرح، سو جا دولہے کی طرح. میں آپ کے ایمان کا حوالہ دے کر پوچھتا ہوں پہلی رات کا دلہا ہوتا ہے یا پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے وہ بستر پہ دراز ہے. اب آپ کہو گے کہ حدیث کے اندر نم کا لفظ آیا ہے سو جا. اب اللہ والے بھی سو جاتے ہیں کہ اگلے الفاظ پہ غور کرنے کا مقام ہے. نم کو نومت عروس کی طرح سو جا. اب پہلی رات کا جو دولہا ہوتا ہے یا پہلی رات کی جو دلہن ہوتی ہے اس کی آنکھیں فراق یار کے لیے کھلی رہتی ہے، اس کی زندگی کا جائز مقصد پورا ہوتا ہے. اب اس کو کون بیدار کرے گا؟ وہی جو اس کا محبوب اس کا اہل ہے وہی اس کو بیدار کرے گا. کہتے ہیں اس کو نیند نہیں آتی ہے، اس کی آنکھیں لقا کے لیے کھلی رہتی ہے. اس لیے قبر میں جب اللہ والے پہنچے اور قبر میں جب مصطفیٰ کا جلوہ ان کو نصیب ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے خوشی کی رات ہو جاتی
ہے. اب وہ خوشی کی رات میں دیدار کرنے کے بعد اب قبر میں فرشتے تھپکیاں دے کر عروج کی طرف سلا دیتے ہیں. اب یقین کے ساتھ جانو اب یہ لمحے ہمارے لیے الگ ہو جاتے ہیں, صدیاں ہمارے لیے گزر جاتی ہیں, زمانے ہمارے لیے گزرتے ہیں. جیسے اصحاب کہف کے ظاہری اعتبار سے 300 سال گزر گئے, انہوں نے کہا ایک دن یا 5 دن. حضرت عزیر 100 سال تک سوتے رہتے ہیں, انہوں نے کہا ایک دن یا 5 دن. اب اللہ والے مزار میں داخل ہو گئے, ان کو مصطفیٰ کا جلوہ دکھایا گیا. اب رب قدیر نے ان کے اتنی تخفیف کر دی, لوگوں زمانہ تمہارے لیے گزرتا ہے, صدیاں تمہارے لیے گزرتی ہے. ان کو میں نے قبر کے اندر رکھا, اب زمانے گزر گئے, قیامت قائم ہو گئی, لیکن ان کے لیے وقت سمٹ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے جیسے آج ان کو دفن کیا ہے. اب ان کی آنکھیں لگائے مصطفیٰ کے لیے کھلی ہے. رب کہتا میرے بندوں کو زیادہ تڑپاؤں گا نہیں, وہ لقا کے لیے بے قرار ہوتے ہیں اور پیڑ لگا کر آنکھیں کھول کر انتظار کرتے ہیں. اے مولا اب وہ وقت آئے, قیامت قائم ہو جائے, اور جب محمد مصطفیٰ مخصوص انداز میں اپنے سر مبارک کو برہنہ کر کے دوش انور پر جب اپنی چادر دوشالہ اوڑھ کر نکلیں گے, کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے کرم کی گھٹا آسیوں پر چھائی, کون آیا محشر میں زلفیں بکھیرے. ارے وہ زمین پشت لگا کر کھڑے ہیں, دوبارہ ان کے لیے قبر کھل جاتی ہے, ایک لمحہ نہیں گزرتا ہے, اللہ ان کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے, لکھائے مصطفیٰ ان کو نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے روح کیوں نہ مضطرب ہو موت کے انتظار میں, سنتا ہوں مجھے دیکھنے آئیں گے مزار. اس لیے اللہ والوں کے عرس کو دن یا عرس کہتے ہیں یا وصال کہتے ہیں. اللہ ایسے بندوں کا ذکر قرآن میں یوں فرماتا ہے فوجدا, ان دونوں نے پا لیا. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا خیر خلق اللہ. رب فرماتا ووجد عبدا من عبادنا, پایا ان دونوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک نیک بندے کو. اب تلاش ہماری بھی, تلاش آپ کی بھی ہے, تلاش میں فرق ہے. آپ سچائی سے تلاش کریں گے تو اللہ کے بندوں کو پالیں گے. تو بیان کو وجد عبدا من عبادنا, جو سچائی سے تلاش کرتا منزل کو پا لیتا ہے. عبدا من عبادنا, اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کو. بندے تو سب رب کے ہیں, آپ بھی خدا کے بندے, میں بھی خدا کا بندہ, علامہ بھی خدا کے بندے, حضرت بھی خدا کے بندے, ساری کائنات خدا کے بندوں میں تو شامل ہے کہ نہیں. اب سورہ کہف پڑھیے, رب فرماتا ان کل من فی السماوات و من فی الارض الا آتی الرحمن عبدا. کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جو خدا کے بندوں میں شامل ہو. یا جن بندوں کا ذکر کرتے وہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے, جس کا ذکر مولا قرآن میں بیان کرتا ہے آتیناہ رحمت من عندنا, ہم نے ان کو مخصوص رحمت عطا فرمائی تھی. ارے خدا کی رحمت تو سب پہ یکساں ہے, لیکن اللہ نے کسی کو اپنے رحمت سے الگ نوازا ہے. رب فرماتا واللہ یختص برحمتی من یشاء, رب جس کو چاہے تو اپنے مخصوص نعمت و رحمت سے نوازتا ہے. تو بندے بھی یکساں نہیں ہے, تلاش بھی یکساں نہیں ہے, ان پہ جو رحمت ہے وہ یکساں نہیں ہے. وہ کون سی رحمت تھی؟ اس بندے کی بارگاہ میں قسم خدا کی مردہ دل زندہ ہو جاتی تھی. مردہ چیز زندہ ہو جائے, اور ان اللہ والوں کی بارگاہ میں مردہ دل لے کر ہم جائیں تو زندہ ہو جائیں. آتیناہ رحمت من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے مخصوص علم اس کو عطا فرمایا تھا. تفسیریں بیان کرتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ساتھ میں چلے تو واقعہ مجھے پیش نہیں کرنا ہے. اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے جب قتل کر دیا, حضرت موسیٰ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا, تم نے برا کیا, ایک ستھرے نفس کو بغیر قصور کے تم نے قتل کر دیا. تو اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کہ ہم نے دیکھا وجدناہ کافرا وکان ابواہ مومنین فخشینا ان یرکما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیر من زکاۃ واقر رحما. ماں باپ مومن تھے, وہ غیر مومن تھا. ہم
نے سوچا کہ ماں باپ کی محبت ان کو کافر نہ کر دے، بچے کی محبت کی وجہ سے وہ بھی نہ کافر ہو جائے، خدا کے حکم سے ہم نے اس کو قتل کیا اور رب کی بارگاہ ہم نے یہ دعا کی اللہ اسے نعمت بدل عطا کر دے۔ تو حضرت خضر دعا کرتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے باپ کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے، تفسیریں بیان کرتی ہے، وہ بڑی ہو کر ایک نبی سے شادی کرتی ہے جن کے پشت سے 70 پیغمبر پیدا ہوئے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ تھا اللہ کے بندے کا علم، یہ تھا خدا کے محبوب بندوں پر خدا کی مخصوص رحمت۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخصوص بندوں کی رحمت کا حصہ ہمیں بھی عطا کرے اور ہم جئیں تو محبوب تیرے اور تیرے محبوب، میں پروردگار تیرے محبوب کے گن گاتے جئیں، دنیا سے روانہ تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔